اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے اور پھر آل کے اوپر کلک کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ آخر وہی ہوا جو کہ پچھلے کئی عرصے سے بہت سارے ماہرین اس چیز کا اندازہ لگا رہے تھے کہ اب دنیا دو حصوں میں بٹنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، اب دو گروپ دنیا میں بننے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ از نو مور سپر پاور۔ امریکہ کی جو سپر پاور والی پوزیشن تھی وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات یورپی یونین کے ایک اعلیٰ ڈپلومیٹ نے کہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان اب ہمیں سائیڈ لینے کے لیے ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مزید تفصیل بتائیں، آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر نئے آنے والے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ ایک اعلیٰ یورپی سفارتکار نے آج کہا ہے کہ یہ جو آنے والی صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے، اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اوپر امریکہ یا چین دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لینے کے لیے انتہائی پریشر بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین کی یورپی کمیشن برانچ کے نائب صدر جوزف بوریل کے مطابق یورپی یونین کو کووڈ-19 بحران کی وجہ سے ایک ایگزسٹنشیل پرابلم یا وجودی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ اب امریکی قیادت والے نظام کے خاتمے میں ایک کیٹلسٹ ثابت ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کا اب کہنا یہ ہے، یورپی یونین کے ایک اعلیٰ ڈپلومیٹ ہیں اور ان کا نام ہے جوزف بوریل، جو کہ یورپی یونین کی یورپی کمیشن برانچ کے نائب صدر ہیں، اور ان کا نام جوزف بوریل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب امریکہ یا چین میں سے ہمیں ایک کو منتخب کرنا پڑے گا، یعنی ایک کی سائیڈ لینی پڑے گی۔ یا تو امریکہ کے گروپ میں جانا پڑے گا یا پھر ہمیں چین کے گروپ میں جانا پڑے گا، کیونکہ اب دنیا دو حصوں میں بٹنے جا رہی ہے۔ 20ویں صدی امریکہ کی صدی تھی یا امریکہ کی سپر پاور ہونے کی صدی تھی، جبکہ اب چین جو ہے وہ سپر پاور بننے کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا آنے والی 21ویں صدی ایشیا کی صدی کہلائے گی، اور اسی وجہ سے یہ جو سفارتکار ہیں یہ یورپی یونین کے اعلیٰ امور برائے خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے جرمن سفیروں کی کانفرنس 2020 کے تمام شرکاء کو بتایا کہ وبائی مرض کو تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ یا سرت دینے والا سمجھا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو وبائی مرض ہے اس دنیا کو ایک نئے گروپ میں بہت تیزی کے ساتھ، اس دنیا کو بہت تیزی کے ساتھ چینج کرنے والا ایک ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بورنل نے دعویٰ کیا کہ ایشیا کے ابھرنے والے جو دنیا میں تیزی سے اہمیت بڑھ رہی ہے، ایشیا کے ملکوں کی، خاص کر چائنا کی دنیا میں بہت تیزی سے اہمیت بڑھ رہی ہے، جبکہ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ چین تیزی کے ساتھ نہایت طاقتور اور ثابت قدم بنتا جا رہا ہے۔ بورنیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایشیا کے ابھرنے والی دنیا میں تیزی سے اہمیت ہو گئی ہے، اور جبکہ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ چین تیزی سے زیادہ طاقتور اور ثابت قدم بنتا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تجزیہ کار بہت سارے اور طویل عرصے سے امریکی زیر قیادت جو دنیا کے نظام تھا، اب وہ اس کے خاتمے اور ایشین صدی کی آمد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صرف وہی نہیں، اس نے خود کہا ہے کہ بہت سارے تجزیہ کاروں نے طویل عرصے سے امریکی زیر قیادت جو نظام تھا، جو سسٹم تھا، اس کے خاتمے کی اور ایشین صدی کی آمد کے بارے میں بہت بات کی ہے۔ اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر 21ویں صدی ایشین صدی کی حیثیت سے نکلی، جیسے کہ 20ویں جو تھی وہ امریکہ کی صدی تھی، یہ جو وبائی امراض آیا ہے، اس عمل کو اہم موڑ کے طور پہ یاد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو وبائی مرض ہے، اس کی وجہ سے یا اس کو بھی ایک اہم موڑ قرار دیا جا سکتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کے تسلط سے نکل کے ایک ایشین گروپ میں یا چین کو ایز اے سپر پاور مانتے ہوئے اب ہمارے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی پریشر بڑھ رہا ہے کہ اب آپ ایک سائیڈ لیں کسی ایک ملک کی۔ اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ سب سے پہلے ایسوسیٹ پریس نے دی ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ اور چین کے مابین تناؤ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے ذریعے مال پر یا تھوڑا جو تجارت تھا اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر پہلے ٹیرف لگایا گیا۔ امریکہ نے پہلے چائنا کے پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف لگایا، جبکہ پھر بعد میں اس کے جواب میں چائنا نے امریکن پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف بڑھا دیا، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ اس تجارت کی جو جنگ سمجھ لیں یا تجارت میں جو تناؤ تھا یا جو مقابلہ بازی تھی، اس میں بھی چائنا نے امریکہ کو زیر کر دیا ہے۔ لیکن امریکی حکام نے چینی ٹیک کمپنیوں اور 5G سے وابستہ قومی سلامتی کے جو خدشات ہیں اس کے بارے میں بھی شکایت کی ہے۔ یہ جو یورپین یونین کا یہ جو نمائندہ ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ حالیہ برسوں میں جو امریکہ اور چین کے مابین تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، یہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے اوپر پہلے جو ٹیرف لگائے گئے تھے، اس کے علاوہ اب امریکی حکام جو ہے وہ چینی ٹیک کمپنیوں اور 5G سے جو وابستہ قومی سلامتی کے خدشات کا بھی اظہار بھی کر رہی ہیں اور شکایت بھی کر رہی ہیں۔ اس ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس بزنس کو بتایا تھا کہ وہ چین کے رہنما زی جن پنگ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ ہو سکتا ہے امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر تعلقات منقطع بھی کر سکتا ہے۔ اس ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس بزنس کو بتایا تھا کہ وہ چین کے رہنما زی جن پنگ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، اور تجویز پیش کی کہ امریکہ تعلقات کو منقطع بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے فاکس کی میزبان ماریا بارٹولومیو کو بتایا کہ ہم کمپلیٹلی یعنی پورے کا پورا تعلق بھی ختم کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ۔ پھر اگر یہ بھی ہوا، اب یہ جو یورپی یونین یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو کیا ہوتا، جب اس نے یہ آگے سے کہا کہ اب اگر آپ ایسا کر دیتے تو پھر کیا ہوتا، کیا آپ $500 کی بچت کر لیں گے؟ تو یہ باتیں بڑی سوچنے والی ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اپریل میں ٹرمپ نے ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ چین میں جاری کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اپریل میں ٹرمپ نے ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ چین میں جاری کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، جس نے اس سال امریکہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے 1.6 ملین سے زیادہ انفیکشن اور 98,000 کے قریب اموات کا سبب بنی ہے۔ تو اس میں سب سے جو بڑی پرابلم نظر آ رہی ہے وہ پھر وہی ہے کہ یہ جو کووڈ-19 جو ہے، یہ جو وبائی مرض ہے، سب سے بڑی سازش یا سب سے بڑی چیز جو ہے اس وقت یہ دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ چین بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ نے سازش کے تحت چین میں پھیلائی ہے اور پھر باقی ساری دنیا میں پھیلائی ہے، تاکہ چین کے اوپر الزام لگا کے اس کی معیشت کو بھی تباہ کیا جائے اور پوری دنیا کو چین کے خلاف کر دیا جائے۔ لیکن اب چین نے بھی بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ ساری سازش امریکہ کی ہے، امریکہ نے ہی سب سے پہلے اس کو پھیلایا ہے، اور پھر یہ پوری دنیا میں جو یہ مرض پھیلا ہے، جو یہ وائرس پھیلا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ امریکہ کا ہی ہے۔
تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ چین نے خود ہی جو بقول اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ یہ کہتا ہے کہ چین نے خود ہی وائرس کے انفیکشن کا دعویٰ کیا ہے اور اموات کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، حالانکہ صحت کے سرکاری اعداد و شمار کو بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم اس ساری صورتحال سے خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس پر کہ یہ جو موذی مرض تھا اس کا جو پھیلنے کا طریقہ تھا یا جو ذریعہ تھا اس کو روکا جا سکتا تھا، اسے جلدی سے روکا جا سکتا تھا اور یہ پوری دنیا میں پھیل نہیں سکتا تھا، اور ہمارے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ٹرمپ جو ہے یہ بڑے وہ غصے سے کہہ رہا ہے، لیکن اس سے ایک چیز بڑی صاف نظر آتی ہے کہ ٹرمپ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے اگر آپ اس کے الفاظ کے اوپر زور دیں اور اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات بڑی کلیئرلی نظر آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے سارے کا سارا جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کا یا جو پیچھے بیٹھے ہوئے مافیا ہے اس کا کام ہے یہ، کہ انہوں نے اس کو بہت سازش بنائی، پہلے بہت بڑی ایک چال چلی کہ چین کے اوپر ایک الزام لگا دو اور پھر پوری دنیا میں اس کو ننگا کر دو اور اس کے اوپر الزامات کی بارش کر دو، پھر اس کو تمام دنیا کو بولو کہ یہ چائنا نے ہی پھیلایا ہے کیونکہ ساری دنیا اس سے افیکٹ ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا اور اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور دنیا ساری اس کو جو اب ماننا شروع ہو گئی ہے یا اس کے ساتھ بزنس کر رہی ہے یا ٹریڈ کر رہی ہے وہ ختم کر دے گی۔ لیکن اس کے الٹا بھی ہو سکتا تھا، یہ وہ یقین نہیں کر رہے تھے، ان کو یہ یقین نہیں تھا، جیسے ابھی ٹرمپ کے ان الفاظ سے آپ لوگ خود مطلب نکال سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ساری صورتحال سے خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اس کا جو پھیلنے کا طریقہ تھا اس کو جلدی سے روکا جا سکتا تھا اور یہ پوری دنیا میں نہیں پھیل سکتا تھا، اور ہمارے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کا خیال ضرور تھا کیونکہ انہوں نے پھیلایا جو ہے، ان کا یہ اندازہ تھا کہ یہ وہیں پہ چائنا کو برباد کرے گا اور پھر جہاں جہاں انہوں نے پھیلایا دنیا وہاں کرے گا، لیکن الزامات کی بارش جو ہے وہ ساری چائنا کے اوپر ہی لگانی ہے۔ بہرحال بورنیل جو ہے اس نے آگے جا کے کہا کہ یہ جو بہت سارے تعاون کی ضرورت ہے، اس میں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں کثیر الجہتی تعاون کی ضرورت اس موقع سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ جو موجودہ صورتحال ہے بورنیل کے مطابق آج کل کو جو کثیر الجہتی تعاون کی ضرورت ہے یہ اس سے پہلے کبھی زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ان خدشات کو بھی جنم دیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو قیادت بیٹھی ہے ان کے اندر قیادت کا فقدان ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جیسے موذی مرض سے یا اس جیسے موجودہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ یہ بورنیل جو یورپی یونین کا نمائندہ اس نے کہا ہے کہ آج کل کی موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ ایک دوسرے کی تعاون، یعنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی اشد ضرورت ہے جو اس سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں تھی، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو قیادت ہے اس کا میں فقدان ہے، وائٹ ہاؤس سے قیادت کا فقدان ہے۔ یورپی یونین کے سفارتکار نے یہ بھی کہا کہ دہائیوں میں یہ پہلا بڑا بحران ہے، یعنی دنیا میں یہ ایک دہائیوں میں یہ پہلا بڑا بحران ہے جہاں امریکی بین الاقوامی سطح پر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یعنی یہ جو اس طرح کی وبا پھیلی ہے یا دنیا پوری میں ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اس رد عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، شاید انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ باقاعدہ اس کے یہ الفاظ ہیں کہ شاید انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یعنی امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے مرضی بندے مرتے رہیں، جتنے مرضی نقصان دنیا کے ہوتے رہیں، لیکن جہاں بھی ہم وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں جہاں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بڑھتی ہوئی دشمنی نظر آ رہی ہے، ہر طرف لوگ جو ہیں یا ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور چائنا کے مابین جو اس وقت دشمنی ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، مزید یہ کہا کہ فریقین کا اب انتخاب کرنے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے یہ بڑے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمارے اوپر یعنی ایز اے یورپی یونین ہمارے اوپر بھی یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم کسی ایک کی سائیڈ لے لیں، یا امریکہ کے گروپ میں چلے جائیں یا چائنا کے گروپ میں چلے جائیں، یا امریکہ کو یعنی امریکن یا چائنا کو میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ یہ اس چیز کا ہمارے اوپر بہت پریشر بڑھ رہا ہے، اور
ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپی یونین کو ایک فریق کا انتخاب کرنے کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یورپی یونین کی حیثیت سے ہمیں اپنے مفادات اور اقدار پر عمل کرنا چاہیے اور ایک یا دوسرے کے ذریعہ اعلی کار نہیں بننا چاہیے، بلکہ اعلی کار بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ بوریل نے آگے چل کے مزید یہ کہا ہے کہ امریکی چین دشمنی جو اس وقت پوری دنیا کے نظام کو مفلوج کر سکتی ہے، اور اسی وجہ سے جو معاہدے ہیں ان کے اوپر دلائل یا کچھ کرنے سے ویٹو جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ بورنیل نے یہ کہا ہے کہ مزید یہ کہا کہ امریکی چین دشمنی اکثر کثیر جہتی نظام پر مفلوج ہوتا ہے، جس سے معاہدوں سے زیادہ دلائل اور ویٹو مل جاتے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے پوری، اس رپورٹ میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں چین کے لیے مزید مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس میں بقیہ جمہوری ایشیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے جو وہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہمیں ہندوستان، جاپان، جنوبی کوریا ایکسٹرا کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو یورپی یونین کا نمائندہ ہے، یہ اب آگے چل کے اس میں چھپے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ایشیا میں دوسرے ملک ہیں جیسے ہندوستان ہے، جاپان ہے، جنوبی کوریا ایٹسٹرا ہے، ان میں زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے امریکہ سے یا ان لوگوں سے ایک باقاعدہ لابی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ یورپی یونین میں ہماری لابی کریں اور ان کو بولیں کہ چائنا کی بجائے انڈیا اور دوسرے جو ملک ہیں، انڈیا، جنوبی کوریا، جاپان، ان کے ساتھ جو ہے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔ اس چیز کا یعنی پریشر ان کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ تو یورپی یونین کے جو اعلیٰ سفارتکار ہیں، اس نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے عزائم تبھی معتبر ہو سکتے ہیں جب ہم رکن ممالک کے مابین مشترکہ ملکیت اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ان کی پشت پناہی کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارے درمیان سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تبھی ہمارے درمیان اعتماد اور مشترکہ معاملہ کم محسوس ہوتا جاتا ہے۔ یعنی یہ اب ایک مزید لابی کی گنجائش کرنے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب ہمیں کسی بہت ہی سخت قسم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا مشترکہ ملکیت اور ذمہ داری اس وقت احساس ہماری پشت پناہی کرنا ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہم جو ہے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر پاتے اور مشترکہ معاملہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ ہمیں یہ بڑی صاف الفاظ میں اب صاف ستھرا بالکل کلیئر ہوتی جا رہی ہے پوزیشن کہ اب دنیا میں دو گروپ بننے جا رہے ہیں، دو بلاک بننے جا رہے ہیں۔ ایک امریکہ کا بلاک ہوگا اور ایک چائنا کا بلاک ہوگا۔ تو جو بہت سارے ملک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے، جبکہ بہت سارے ملک چائنا کے ساتھ ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو پسند کیجیے اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔